سب سے پہلے اور سب سے بڑی اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کے سائے میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی دشواریوں کا شکار نہیں ہوتے، کبھی بھی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر رحمان ہے اور رحیم ہے، پھر سب سے بڑھ کر غفار ہے اور ستار ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کا اس طرح اظہار فرمایا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، کچھ نہیں تھے تم، عدم میں تھے، اس نے تمہیں وجود دیا، اور پھر ارشاد فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندگی عطا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ کبھی اس حقیقت سے کوئی شخص آنکھیں نہیں پھیر سکتا کہ یہ جو اس کا اپنا وجود ہے یہ بھی سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضا پر مبنی۔ اس نے اپنا وجود بھی اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا، قد کاٹ اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا، حسن و جمال اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا، تو پھر کیسی عجیب بات ہے یہ روزمرہ کے معاملات اپنی مرضی سے تشکیل دینا چاہتا ہے۔ اسے چاہیے کہ جس طرح اس کا وجود، اس کا حافظہ، اس کے چہرے کی ساخت اس کی اپنی مرضی کی نہیں، رب رسول کی مرضی کی ہے، تو پھر یہ بھی زندگی اپنی مرضی کی نہ گزارے، اس حقیقت کا قائل ہو جائے کہ جینا بھی اسی طرح ہے جو حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن زندگی اللہ کی دی ہوئی، رزق اللہ کا دیا ہوا، سانسیں اللہ کی دی ہوئی، لوگ جینا اپنی مرضی سے چاہتے ہیں۔ یہ حقیقت پسندی سے دور بات ہے۔ جس شخص نے جو مشینری بنائی ہے آپ اسی سے پوچھیں گے اس کو کیسے چلانا ہے، آپ اسی سے دریافت کریں گے کہ کیا چیز استعمال کرنے سے صحت ٹھیک ہوگی، کیا استعمال کرنے سے خراب ہوگی، آپ اسی طبیب حکیم کے مشورے سے چلیں گے۔ ہم من چاہی زندگی چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ کائنات کا رب، اور جب بنائی اسی نے ہے تو چلے گی بھی اسی کے حکم کے ساتھ۔